نمائیں اہل سنت شاہ صاحب سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ یکم محرم الحرام شہادت حضرت امام المجاہدین امیر المومنین مدفون روضہ مصطفیٰ وزیر مصطفیٰ مراد مصطفیٰ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم شہادت ہے آپ کا، اور اہل اسلام واسطے محرم الحرام کی 10 تاریخ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا دی یوم شہادت ہونے کی وجہ سے ایک بہت اہم دن ہے۔ آج کی نشست میں کافی ساری گزارشات اختصاص نال تواڈے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم میرے سب بھائیوں کو یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چونکہ خلیفہ نے رسول اللہ نے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی جو سنت ہے وہ لازم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کی شخصیت نو اس اینگل کو تکیے کہ انہوں کی سنت ساڑھے واسطے لازم ہے، حضور کی سنت و بعد خلفاء کی سنت۔ وہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے انہوں کا آل محمد کے بارے عقیدہ کیا سی؟ کیونکہ زہر بہت پھیلایا جاتا ہے اس بارے کہ جی وہ انہوں نے بڑے دشمن سن، کہ جی وہ انہوں نے بڑا تنگ کرتے سن، کہ وہ جی انہوں نے سب کچھ چھین لیا، اور لوگ ایک فاسق اور ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت کو بالخصوص ان ایام کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ سب سے پہلے بیٹا ایک اصول سماعت کر لو جن کے اتنے بیس اور بنیاد رکھی جائے گی گفتگو کی۔ جتنے بھی میں 2 مہینے پورے گفتگو کروں گا اس کی بنیاد اس اصول کی ہے، اور ہر مسلمان واسطے اس اصول کو ہر چیز کو پہلے یاد رکھنا لازم ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ نبی علیہ السلام آپ نے پاک اور مقدس پوری ہستی گزرے حضرت امام محمد الباقر آپ کی ایک ارشاد اور جملہ ایک رجال کشی کے اندر موجود ہے۔ رجال کشی کے اندر آپ کا فرمان موجود ہے، اور اہل سنت کی کتب کے اندر بھی یہ متفق علیہ اصول ہے، اور اصول یہ کہ اگر تواڈے کول کوئی گل قرآن و سنت کے خلاف پہنچے ساڈی طرف تے اسی اسے تو بری و ذمہ، وہ چیز ساڈی طرف تو نہیں، ساڈی وہی چیز اصلی ہوے گی جی قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ بھائی یہ اصول ہے مسلمہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان قرآن کے خلاف ہوئے،
یہ ہو سکتا ہے بھائی سمجھو نا ہوئے حضور نے حدیث کے قرآن کے خلاف ہوئے تو جو حضور نے ہی قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو پھر قرآن کی موافقت کون کرے گا؟ لہذا اصل سے ایک قانون ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے، مخالف نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھو، تاریخ اپنے اذہان کے اندر کے جملہ لوگ کرو۔ تاریخ ان وقت میں کچھ بندیاں لکھی ہوئی، تاریخ ان وقت میں جنا مورخ لکھے، اور مورخ انسان ہوتا ہے، انسان کو غلطی کسی مورخ نے اپنی کتاب کے کتے کے نہیں لکھیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن اس کے مقابل ایک کتاب ہے جس نے پہلے صفحے میں لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ایک کتاب وہ ہے جب شیعہ لکھی ہے کہ تاریخ شیعہ بن گئی، تاریخ لکھی اہل حدیث نے تھے، تاریخ اہل حدیث بن گئی، تاریخ لکھی اہل سنت نے تھے، تاریخ اہل سنت ہو گئی۔ جس بندے نے لکھی کہ وہ نہ مزاج مائنڈ اور سوچ سی تاریخ اس سوچ کی عکاس بن گئی۔ اس واسطے دنیا کے مورخین کسی ایک گل کی اتفاق نہیں کر سکتے، ہر بندے کی تاریخ مختلف ہے۔ بھائی توجہ ہے حضرات، تاریخ مختلف ہے، تاریخ چونکہ بندیاں لکھی ہے، لہذا اگر ایسا وقت آ جائے، کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ایک گل تواڈے کول آئی ہے تاریخ کو، دوسرے پاسے ایک آیت اللہ کے قرآن کی، جڑا تواڈے چ کمڑا بندا ہے جنوں بالکل کوئی سینس نہیں، وہ دسے تاریخ کے قرآن آمنے سامنے ہو کے دین مننا چاہیے۔ یہ ہر بندے پتہ ہے کہ جب تاریخ قرآن نال ٹکرائے وہ تو تاریخ قابل اعتبار نہیں، اللہ کا قرآن قابل اعتبار ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میں تواڈے کو دو چیزاں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک حدیث ہے کتاب اللہ و اہل بیت، ایک ہے کتاب سنت۔ حضور ساڈے کو کتاب چھوڑ گئے، حضور نے کسی جگہ سے یہ فرمایا کہ کتاب دے آ، کسی جگہ سے فرمایا کتاب دے سنت، کسی ایک ضعیف روایت میں جو تساں یہ سنا ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ تاریخ کو تمسک کرے میں بڑے کو تاریخ چھوڑ کے جا رہا تاریخ نہیں چھوڑی۔ اچھا ایک اور سادہ یا مسئلہ چاہیے پھر گل کریں، اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جتنی تاریخ ہے میں اس ساری تاریخ کو نہیں مانتا، کیا وہ اسلام میں کر سکتے ہو؟ کہ اگر کوئی آپ کہ میں قرآن کے ایک حرف میں بھی نہیں مانتا جو اسلام میں رہ کے نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے اسلام تاریخ نہیں، اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ تاریخ اسلام ساڑھے کو قبر حشر تاریخ کے بارے سوال نہیں ہونا، ساڑھے کو سوال ہونا ہے قرآن اور نبی نے فرمان کے بارے۔ بھائی توجہ ہے نا، لوگ گل کا جو بیس وہ بڑھ گئی اور یہ دے ہوتے گل نہیں، گل دی مڈ بن گیا ہے۔ بھائی اگر ساڑھے کو تاریخ آوے اور وہ آکھے کہ یہ انہوں نے آپس سے بڑا مناقشات اور مشاجرات اور بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، دوجہ پاس قرآن آکھے نہیں میں انہوں نے دلیں چو لڑائی کر کے محبت با جھڑی ہے، دس وسی مولوی تذار کر دیا کھیل گئے کہ رب دے قرآن دیا کھیل گئے۔ بھائی سمجھ آئی کوئی نہ بھائی، کوئی سبق تے لے کے جاؤ گا، کوئی پڑھ کے جاؤ، آخر محرم کا آغاز ہو رہا ہے، دوسری ہونا اس سارے بندیاں دے جو رویے دے انہوں نے نوٹ کرتے ہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کون کس طرح یاد حسین منا رہے ہیں، مندے حسین تو سارے ہی، یہ سمجھ آئیے جنہ حسین کو شہید کیتا ہے نواسہ وہ بھی مندے ہیں، نواسہ ہے رسول اللہ، سمجھ آئیے کوئی وہ بھی نہیں نام دے بلو بلا نواسہ
اسی مقصد بھی مندے ہیں مندے سارے ہی بس مننا میں فرق کی نہیں کہ سیانے بندے لوٹ کر سان مندیاں ویکھنا ہے بیڑیاں بھی مندیاں ویکھنا ہے فیصلہ تساں کرنا ہے کہ کس انداز نال مندا ہے تے منن دے انداز وچ پتہ لگدا ہے کہ اصل حسینی کون ہے سبحان اللہ مندے تے سارے نا کوئی آندے نے ہائے حسین کوئی آندے نے واہ حسین مندے تے حسین تو سارے بھائی کوئی حسین کا سفر ویکھ کے وہ دے کول سبق سیکھ رہے کوئی حسین کا سجدہ ویکھ کے وہ دے کول سجدہ سیکھ رہے کوئی حسین کی تلاوت ویکھ کے وہ دے کول تلاوت سیکھ رہے توجہ ہے نا حضرات تے کئیاں ملیاں کچھیاں کیتیاں ہوئیاں نے تے انہاں بھی حسین تے کوئی نہیں زیادہ یہ فیصلہ تساں کرنا ہے کہ کون کس طریقے نال حسین بادشاہ کو مانتے ہیں یہ توجہ ہے کوئی دے سارے جو پس منظر ہے وہ اس کے واقعات میں باب فتح ہے مسئلہ سرداس ہے باقی جتنے بھی واقعات میں میں اپنے جمعہ مبارک کے 2 مہینے کے موضوعات اس تمام کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا سنگی اپنے سوال کیا کر کے جو میں تو پہلا میرا ملاقات کر رہے ہیں جو میں تو بات کر رہے ہیں سوالات کرنے کی اجازت ہوئے گی گفتگو کرنے کی اجازت ہوئے گی ہر ہوئے اپنے موقف کا کھول کے اظہار کر کے میرے کو چپتے سوال کر کے جواب لینے کی اجازت چپتے اور بیا ساتھوں کی ایک دنیا میں ڈاؤٹ لگتا ہے یہ ڈاؤٹ والی شہر بیٹھ کے بعد آپ سمجھ کے سوچی ہے ہی وہ جڑا صاف سے ستھرا ڈاؤٹ ہے دو شیشن کے بعد کھڑے سے ڈاؤٹ والی لگنی ہے خود ماں سما جڑا صاف ستھرا ہے اور رکھ لا جڑا گندا ہے اور بڑا سا سنیت کی مصیبت ہی کوئی نہیں نہ باسی بندیاں مذہب بنایا ہے بندیاں مذہب بنایا ہے تے وہ جڑی شے بنائی ہوئے نا آپ ان دی حفاظت خود آپ کری دی اسا مذہب آپ نہیں بنایا اسی بڑے رہتے عمل کیتا ہے حفاظت کی ذمہ داری ساتھی ہے ہی نہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون رب فرمایا حفاظت میں کرنی ہے تو ستھرا بیٹھ کے عمل کرتا ہے بس اسا مذہب آپ نہیں بڑھیا اس تو سانوں کے آسانی اور موج کوئی جڑا سائیاں دس ہے جدو پتہ لگ جائے صحیح ہو تے عمل کرو جڑا ہوگا پھر نہیں صحیح میرے امام جنہوں میں امام منے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا ثابت الحدیث فهو مذہبی جدو حدیث لگ جائے سب سے علی یہ منافع کا مسئلہ سے ہے ہی نا اور ابھی آپ بیٹھیاں بیا کام کرنا چاہیے لہذا وہ اسی قرآن کو مروڑا بھی کتا دس ہم بھی کر کے بنانا ہے ایسی یعنی قرآن کو مروڑا بھی دینا قرآن کو سیدھے آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو اگے سیدھا کر رہے ہیں تو ہٹ ہے کر چھڑ سمجھ آئی کوئی بندے میں چھپٹ ہوئے قرآن کا سیدھا نہ کیا کم بندہ ہوئے ایک فرق ہے سنی آتا ہے اپنے ہٹ کٹ قرآن اگے قرآن کو ہٹنا چاہتا بندے ہمیں نہیں اسی اگے بڑھتے ہیں اسی چاہتے ہیں وہ بھی ہوتے نہیں ہوئے یہ ہوتا نہیں اور یہ جو میں کوئی تقریر کرنا ہوں اور میں جو تقریر کراں گا کہ کتنے کتنے بندے قرآن مجید کو بدلن دی تے وہ ایمان اس تحریف کر کے بلاما دینے کی کوشش کی تھی ایک ترتیب پہ آتا نہیں کیونکہ حفاظت دار کی یہ سمجھ رہی ہے حفاظت دار کی لہذا وہ جو ہویا نہیں بندے دیکھ کے سیانے ہستے نے بھئیے کتوں بڑا ماں دینے کی کوشش کرتے رہے حضرات ہون تاریخ آ گئی پہلے نمبر دے میں گل دساں تاریخ اہل سنت بھی ہے لیکن ساری تاریخ سارے نزدیک قابل اعتماد نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ ساری تاریخ سارے نزدیک قابل اعتماد نہیں اصول کیا ہے کہ تاریخ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ کون اسی مننے یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں بندیاں نے لکھی ہوئی تاریخ سارے مسلک کا تعین نہیں کرتی سمجھ آگئی تاریخ ایک تالاب ہے تاریخ ایک تالاب ہے جس کے اندر محنت بھی نہیں تو
مچھلیاں بس جویں کسی دی مرغوب غذا تے پسند ہے وہ اوویں دی وچ کڈ لیندا یار سارے ہی سکتے ہیں محرم وچ تاریخ دے تالاب وچ بندیاں دے جال سوکھے نے کسی کسی حالات تو نہیں مچھلیاں کٹ کے پیش کرنیاں تے کسی مینڈک بھی معاف نہیں کرنی ہو سکتا ہے کہ بیچنے آؤں جو لیکن سنی ایسا نہیں کرتے بھائی سمجھ آتی نا بات یہ لہذا تاریخ دے تالاب وچ جال پھینکو لیکن پہلے ایک پہچان کر لیا یہ دی چکن نہ کی ہم بھی پھینکیں گے اور اپنے ذوق کے مطابق جو نکالا وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ تیار ہو کر رہا ہے توجہ حضرات چھوڑیے تاریخ کہہ رہی ہے کہ حضرت لوگ کہتے ہیں سوریہ نے تاریخ نہیں کہہ رہی ہے حضرت عمر بن خطاب کے لیے انہوں نے کھولیا او بڑے قاسم سن او انہوں نے بھی انہوں نے حق بھی کھولیا دماغ بھی کوئی نہ دیتا دماغ بھی ساری زیادتیاں اور نالے محمد رڑکی دیا حضرت عمر کی شخصیت ہے اور نقشہ پیش کی کرتا ہے جبکہ میں اس کے مقابلے سے کہہ رہا ہوں کہ سنو بھائیو اور یاد رکھو اللہ نے قرآن نے اپنے پاک لفظ میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے لوگو محمد مصطفیٰ دے صحابہ محمد مصطفیٰ دی آل انہاں دی شان ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ وہ شدت کرتے ہیں کافراں نال آپس میں انہاں دی بڑی محبت ہے سبحان اللہ اور سنیے اور یاد کیجئے اس لیے میں بنو اس کی دلائل پیش کرنا حضرت عمر بن خطاب سے معروف قصہ ہے جڑا شیعہ بھی بیان کرتے ہیں اور سنی بھی بیان کرتے ہیں دونوں حضرات اس کو بیان کرتے ہیں ہر قسم کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں ایتھے آ کے سارے سنگی سنیا کر میں کسی کو تبرہ اور گال کرنا تبرہ ساٹا تو مذہب ہی نہیں ساٹا مذہب تبرہ ساٹے مذہب کے جڑے اجزائے ارکان خمسہ نے ان میں تبرہ یہ وہ لوگ نے جنہاں نے ارکان مذہب کے اندر تبرہ کی سمجھا جڑا تبرہ نہ کرے گا کوئی دین نہیں ساٹے مذہب اس تبرہ نہیں ساٹے نبی نے شانوں سکھایا ہے کہ کوئی پتھر بھی مارے تو دا جواب پتھر کی دلیل ہے دلیلہ مک جان تے گانا کریے نا بھائی سمجھ آ رہی ہے دلیل ختم ہو جائے تو پھر آپ چلائی دے زبان آؤٹ ہو جاتی اور بندہ گانا کرتا ہے میرے کو دلیل ہے میں گال نہیں کرتا میرا مذہب میں اس گال کرنے کی اجازت نہیں دیتا میں سارے کو سینے کر ڈالا کوئی اہل حدیث ہے سب بسم اللہ جی آئیں چبتا جملہ ہے بولنا تے کھلو گیا کہ شادی تے جاتی کی کوئی اہل تشیع و سنگیت سے آ کے بیٹھے ایک چبتا جملہ بولنا کہ میرے واقع آ ساڑھے نر زیادتی کی ہے لیکن میں گلنا قرآن کے حدیث کی پڑھ کے سناما تے قرآن تے نہیں لگا دیں چبڑا چاہیے یہ سمجھ آئیے کوئی اور جس بندے قرآن چپے ہوتا ہے آج میں کی کرا ایٹا میں کمزور نہیں ہو کے کہہ سکتا بھئی کسی قرآن چپے ہوتا ہے کہ بھی نہ پڑھا نہیں وہ بندہ علاج کرے اس بندے میں پرابلم یہ قرآن چپے توجہ ہے میں اچھا رہنی سنو طبیعتاں ہوئی ہیں طبیعتاں کیوں وہ چیزیں سنی ہیں جنہیں سے لڑائی ہے طبیعتاں اس طرف کیوں مائل نہیں ہوتی ہیں جنہیں میں محبت پیار ہے اکیلا معروف کی سہی سارے لوگ پیار کرتے ہیں اس لیے میں ابتدا کر گیا کیا حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور بات کیا نا تسی بچپن میں سنتے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے امام حسین سے فرمایا امام حسن نے فرمایا کوئی تو ساٹھے غلام کا بولتا ہے یہ سارے بندے تو واقعہ ہوتا ہے لیکن یہ وچ جڑی گل میں نہ سکی وہ میں اپنے انداز نال دسی یہ واقعہ تو سارے سوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ تو ساٹھے غلام کا بیٹا ہے حضرت عمر بن خطاب اس ویلے خلیفہ مقصد بھائی سمجھ آ رہی جدو سائیاں نے فرمایا تو ساٹھے غلام کا بیٹا ہے حضرت عمر کا بیٹا آیا ابا جی جمعہ تسی پڑھاندے ہو امیر المومنین تسی ہو خطبہ تسی پڑھاندے ہو فوجاں پڑھاندے ہو کمرال مقدمے تسی یہ سارے کام تسی کرتے ہو تے اے جڑا غلام تسی حسین صاحب انہوں نے فرمایا بیٹا تینوں کنے گئے ابا جی میں کون نہ گیا
آپ فرمانے 40 پوچھ لیجیے عبداللہ ابن عمر بھی نال حضرت عمر بھی چلے سرکار تساں فرمایا کہ اسی میں بڑا غلام انہوں نے فرمایا ہاں فرمایا کچھ شہزادے سن سے طبیعت و نبی آل سنت کی تصحیح کو تفضل موجود ہے حضرت عمر جمعہ پہ پڑھاتے کہ حضرت امام حسن آئے کہ آپ حضرت عمر کو فرماتے انزل ان منبر ابی میرے نانے نے منبر کو تھلے لوے بھائی مسجد کا منبر ہے مسجد کا اور جنہیں مولوی جمعہ پہ پڑھاتا ہو گیا تو بالکل بڑا ہائی لیول دے بڑا ہوتا ہے تو بڑا مسجد حضور دی کے منبر بھی حضور لاتے ہوتے عمر بیٹھے جنہاں بیٹھ کے شیطان بھی راہ چاہتے ہیں وہ انہوں نے فرماتے ہیں انزل ان منبر ابی حضرت عمر فاروق نے توقف نہیں فرمایا بھئی بچہ ہے چاہے بہت بڑا انہوں نے پتا سی یہ بچہ کون وہ تھلے اتر گئے بھئی سمجھو ہے کہ کوئی یہ تھے سمجھو نا جی حسن گئے ممبر تو تھلے اترا تے عمر ممبر تو تھلے لے جانا تے عمر تے باپے دی مرضی تو بغیر بیٹھے آئے نہیں سمجھ نہیں کریں سمجھ نہیں کریں بھائی میاں جیڑے صاحبزادے آکر تھلے لو تے لے اور وہ ممبر تے اتے اپنی مرضی نال نہیں بیٹھے ہوئے مولا علی پاک سرکار کی مرضی نال بیٹھے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے نال بھاگے اپنے سر کو پاک لائے اپنے سر کو پاک لائے لا کے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں سونیا اے آجے ساتے سارتے بھاڑ ہوگے نا اے تو صحیح اڑائے نہیں اے ممبر ساتا نہیں تیرے نانے دی نگاہ کرم کر سکتے ہیں انسان کو ملیا ہوئے ہیں حضرت عمر جمعہ پڑھاتے پہ آئے کہ امام حسن مسجد جائے ایدہ مطلب ہے وہ بھی جمعہ پڑھنا ہوتے آئے جمعہ پڑھنا ہوتے آئے نا عمر فاروق دے پیچھے حضرت علی پیچھے نمازہ پڑھتے رہے حضرت عمر اور دو کر دے کوئی یہ کار بھی مائی دلال ثابت نہیں کر سکے گا کہ حضرت عمر دے ابوبکر صدیق سے عثمان غنی کے پیچھے مولا علی نے نمازہ نہیں پڑھتے رہے اچھا سائیاں فرمایا کہ طبیعت اللہ نہیں انہوں نے فرمایا بھی حضور ساڑھا غلام ہے تے انہوں نے فرمایا جی ایک سے لے کے گیا ہے انہوں نے فرمایا جی لے کے ہو بڑا مختصر ہے انہوں نے لے کے تھا لے کے وہ کہا رہے ہیں پتر مجھے آپ کا یہ کی نہیں تاکہ تسی نے پاک کی طرح انہوں نے فرمایا پتر پاک کی طرح ہے انہوں نے لے کے دیتا ہے کہ عمر ساڑھا امام حسن نے تھلے سین کر دیتے میرا پوری دنیا دن چلا جائے حضور دے دور تو لے کے ہون تک تے ہون کو قیامت نہیں کوئی ایک بندہ کھلو گیا کہ میرے کو لکھیا ہوا ہے کہ میں حسن کا تے حسین کا غلام لیکن بھی پوری ہسٹری میں کیا نام کسی بھی آتے ہو سی غلام ابو سائیاں قبول تے کوئی نہ آتے کی کتاب ہاں ٹھیک ہے تو غلام ہے عقیدہ ہے کہ جو نکال رہے ہیں لیکن اگر اللہ اپنے بڑا پاتے تھی حضی آل محمد غلاموں نے پوچھو کوئی لکھیا ہے نہیں لکھیا کوئی نہیں پر اسی ہم نے آج ہوتے غلامہ تے انہاں سانو جی انشاءاللہ غلام مننا ہے کہ مننا کے تے پتہ لگ رہا ہے کسی بتایا کہنی میری شادی ہو گئی انہی ہو سکتے آتی وہ کنی ہو سکتے میں راضی ہوں آج اگلے کو نہیں راضی بھئی سمجھ آئی گئی اسی جاندے میں آسی غلام ہاں ابو سائن نہیں آتے نا کہ ہاں دو غلام اس پوری ورلڈ پوری کائنات صرف ایک ہستی ہے جنہوں سائنہ لے کے تھلے سین کر دیتے بھئی تو ساٹھا
کا غلام. اچھا ایک جملہ بولنا ہے, میں تھے ایک جملہ بولنا ہے, میری گل سمجھو. لکھ کے دیتا نہیں بے سارا غلام, یہ لکھ دیتا نہیں, بولو تو صحیح صاحب, لکھ دیتا نہیں. ٹھیک ہے, یہ جناب تخت کا واقعہ ہے, یہ لکھن تو پہلا ہویا یا پیچھے؟ بولو پہلے ہویا. آگے فتح ترا واقعہ پہلا ہویا یا لکھن تو پیچھے ہویا؟ پہلے ہویا. آگے فتح ترا واقعہ پہلے ہویا, جناب علی گل پہلے ہوئی, حضرت علی تو بیعت پہلے لے گئی, تخت تاج علی گل بھی پہلے ہو گئی. یہ ساری نہ گلا دعا موڑ حضرت عمر ہے پر لکھ دیو, انہاں موڑ لکھ دیتا ہے. یار جب وہ نہ گلا تو بعد بھی لکھ دیتا ہے سچے غلام نے, تینوں 15 صدیہ بعد کیوں اعتراض ہے جو انہوں نے اعتراض نہیں ہوتا؟ بھائی سمجھ آئیے نہیں چاہیے. سنیو وانا جب کوئی سنن کی بھی جاج نہیں ہے, لیکن میں نے اعتراض نہیں, تسی ہاتھ ہونا کر کے بابا نام ہی کرو نا, اسم من ہو کے بھی سنو تو میں میاں نا یاد رکھیا کرو, مہربانی کر دی یاد رکھیا کرو. سریندہ نے تو کوئی نہیں سی سوچی قوم کو خطابت کرتے ہیں. توجہ کرو بچوں, تسی شعر پہ بول دے مزاج بن گیا نا, تسی شعر پہ بول دے بڑا مزاج ہے, لیکن فرمو کی تیری گل سمجھائیے کہ تسی چپ کر کے سن دے ہو بھائی پڑھنے کی آن لگ گیا. میں گل سمجھا رہا ہوں, واقعہ اقتداس پہلے ہوئے, باغ فتح پہلے ہوئے, خلافت مسئلہ پہلے ہوئے. ان سارے کاموں کے بعد حضرت حسین لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ سزا غلام یہ قیامت والے دن ساڈے پوچھا مولا علی نے یا حسن سے حسین نے کہ بندے نئے صحیح نوز باللہ تو تساں کیوں بنے جس یزنی تاک کھلایا میں لکھ کے کیوں دیتا ہے جلائے بننے والے تساں کی لکھ کے دے چلیا جب تھوڑی تحریر آ گئی تو سامان کیا ہے کوئی تو سائیاں نے درا لی ساڈا اوتھے لڑنے کا جڑا تو پیا بڑھ گیا. سنیے 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 ایک جملہ سنا, حسین لکھ کے دیتا ہے کہ ساڈا غلام ہے, لہذا عمر بن خطاب انہوں کی تحریر کے بعد جنتی جنتی تو مانا کہ سردار بھی لکھتے ہیں وہ نئے بھائی جانے یہ کچھ نہ کچھ کدھے چلے ہیں تو آگے پرچہ کرنے انہیں باہر ہو جانے. ذرا سنو کر جاؤ پہلیاں کو شو جب حسین کربلا بچھائے 10 سے 9 کی درمیانی رات میں اپنے اصحاب کو حسین فرماتے کہ جاؤ تسی چلے جاؤ, وہ نہیں گئے, آپ فرماتے کہ گئے لو تے نظرہ مقام کرو. بھائی بادشاہ حسین تیرے تو سکتے جاؤں اس سے سنی غریب نہیں بنی, غریب نہیں بنتے. آپ فرماتے کہ نظرہ مقام کرو تے جنت چپنے مدان بیٹھو, جنت چپنے مدان, جنت چپنے مال بیٹھو جڑے پر حسین ابن علی نے عطا کر دیتے. آج شہادتہ ہوئیاں نے صرف پکے رہن نہیں بجا دیا, ورنہ نظر اتر کرو, نظر اتر کرو, انہاں نظر اتر کی تھی تے جنت سارے نے اپنے مکان بیٹھے انہاں جنت ملی کدوں جڑے کربلا حسین سے لڑ شہید ہوئے نے بھائی انہاں نوں جنت جڑے حال دکھائے نے وہ ملنی کدوں مرنے کو شہادت کے بعد قبر کی جنت نہیں ہونی, جنت آباد ہوگی. پھر جب حشر ہوئے گا, پھر حساب کتاب ہوئے گا, پھر وہ جنت بیچ جان گے, وہ کیوں نہ مال ملنے وہ کیوں نہ مال ملیں گے, کیونکہ انہوں نے جنت مال بیٹھے ملنے ادھو نہیں جدو وہ جنت بیچ جان. لیکن جنہوں مدینے حضرت امام حسن سے حسین نے لکھ دیتا ہے بھئی تو سادہ غلام ہے, وہ بھی بڑے سیانے آئے, وہ پیڑا لے کے حسین سے نانے مڑ گئے بھئی سانوں سے سائیاں لکھ دیتی ہے کہ نانا بھی
نہیں ناجوال سی اس نے فرمایا دنیا نے میرے لیے جنت بیچ لیا تینوں لکھ دیتی نے عمر تو تھوڑی ہوا آ جا تینوں اتنے جنت دے سکتے ہیں عمر ہون جنت دے بچ ہے کہ نا مہربانی گل سمجھائے بیٹیا تیرے جب 10 محرم دی فجر ہوئی شہزادہ یعنی اکبر نے اعلان پڑھی اے ہن سنگیاں دا عقیدہ بیان کر رہا 10 محرم کی اعلان علی اکبر نے پڑھی کربلا میں جس جگہ نے علی اکبر کی اعلان سنی اس جگہ پہ جیڑا 15ویں صدی دا ظالم فاسق فاجر بے نماز نشئی مومن مر کے دفن ہو جائے او جنگی کربلا دی دھرتی تے جڑا 15ویں صدی دا نشئی بنگی دے جرسی مار کے دفن ہو جائے او جنگی اسیا نے ہمیں دیدی ہے تے ٹول جاؤ ساتھ رات ہوئی نہیں بھائی جملے کا بدن کہیں ذرا میرے بھائی علی اکبر دی اذان جس سردی کربلا نے سنی صرف آواز سنی اس دھرتی کے اندر ایک خاصیت ہے کہ کوئی گناہگار آج 15ویں صدی کا مار کے دفن ہو جائے تے جنتی ہے مرتے بھی بڑے میں تے دفن بھی بڑے پہ ہوتے ہیں سنیاں اعتراض کوئی نہیں تسی لکھا مار کے اوتھے دفن ہو کے جنت چڑھ جاؤ بڑا عقیدہ ہے کہ اذان سننا نہیں دھرتی جنت دیتی پئی ہے اسی یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ علی اکبر کی اذان سن کے تے زمین جنت بن کے گناہگار جنت دیتی پئی ہے تے جڑا علی اکبر دے ناطے تے روزے دے ایک سوسا ہے انہوں تے جنتی بن جا بھائی سمجھ آئی کوئی ترازو بچھلے سے نہ پھاڑ کے کوئی فیصلہ نکال چھڑیا بھائی تواڈے ہون دے بھی جنتی نہیں تے اسی کوئی نہیں بیان دے نہیں جنتی کیڑا ساڈے حصے دی جارا ساڈے نو سارے لگے لیکن قانون تے اے رکھو کہ علی اکبر دی اذان وچ جڑی خاصیت ہے سوچو تے صحیح علی اکبر پتر حسین دا تے محمد مصطفیٰ نانا حسین دا جڑا انہاں دے روزے دے ایک سلطہ کے 15 صدیاں دا ایک یہ مانا ہوگا بھائی توجہ ہے نہیں کوئی لگا ایک تے من رہا بھائی اسی دے تواڈے آکھیاں من لے گیا تسی تھوڑی عزت کر جاتے اے نہ قانون جو بڑے اندر تو مساوی کرو جامعہ جنت دے دیتی ہے پر قانون ہی کو رڑ دیو ساری کربلا دی دھرتی کٹھی طرف ہے جتھے میرے پاک نبی سرکار دفن کربلا ایک پاسے پوری دنیا ایک پاسے رسنا بلکہ میں کعبۃ اللہ بھی ایک پاسے رسنا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دے رابطہ عرش بھی ایک پاسے رکھے یعنی بڑی نبی کے وجود نہ لگی ہے وہ بڑی رابطہ عرش بھی افضل ہے یعنی نبی کے وجود نہ لگی ہے اور اللہ والوں سوچو ایک ہے رابطہ عرش مقابلہ نہیں کرتا جتنے آمینہ نے لال دفن میں جیڑے موٹے نہ موٹا لا کے سب سے پہلیوں نہ رکھی مسئلہ پہلے بھائی میرے بنظر انصاف فیصلہ کرے کرو کون حسین کی عظمت ان کے روز ہے حضرت حسین پاک آئے مولا عمر کے گھر سنیے آپ آئے اگے عبداللہ ابن عمر پاک حضرت دروازہ کھٹکھٹایا سرکار فرمانے کی ابا جی بیزی نے مصروف نے آپ فرمانے اچھا تسی کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں
اجازت نہیں ملی. میرے اجازت نہیں ملی. میں داماد بولنا بھائی بیسی آپ سرکار کی چھانچے حضرت عمر نے فرمایا بیٹا دروازے پہ کون سے ابا جی امام صاحب آئے صاحب سید اللہ نے بیٹے آئے بیٹا پھر کیوں ہے ابا جی میں نے سے مصروف ہو تو چلے گئے. تاریخ نے کتابوں ہو حضرت عمر نے جھوٹی نہیں پائی پیچھے دوڑ کر بازار جا کے رکے جب یہ سنیا تو ہم کی اجازت دی لوڑ ہے ساجے داروں اور جو ہے کوئی حضرات سنیے اور یا اللہ بولے باقی اگلے جملے سنیے پھر میں چند گزارشات اور پیش کرا. سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک اعتراض کی تھا اپنے ابے کے. ابا جی حضور میں جنگ میں گیا حسن سے حسین جنگ میں کوئی نہیں گیا. میں جنگ کی تکلیف اٹھائی وہ نہیں گئے وہ گھر رہ گئے. میں گیا وہ نہیں گئے. مال میں لے کے آیا اسی آتے میں تو بڑا آدھا مشہور ہے تقسیم کرنے لگیا تو سب میں 2000 دیتا ہے ان انجان دیتا ہے کہ گھر بیٹھے رہے. میں 4000 دینا چاہیے گا انہوں 2000 دینا چاہیے گا کہ تو گھر بیٹھے رہے. تو اسی 4000 انہوں دیتا ہے 2000 میں دیتا ہے جڑا جان کے گیا وہ گھر بیٹھے رہے. اس فرق کی وجہ کی ہے تو آپ فرماتے ہیں بیٹا بس ایسے جملے بند ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے فیصلے تو بعد مجھے شوئی نہ دی. آپ فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ انہوں نے بیش نہ کریا کر نہ تیری ماں انہوں کی ماں ورگی ہے نہ تیرا دادا انہوں نے دانے جیسا ہے. اسی سے میں کیوں تیرے بھائی بتاؤں کیا ہے کہ وہ آپ کرو گے کرتے ہو تو یقین کرو گے. آج بھنگ پی کے چرس پی کے شراب پی کے بدلے علی کا نام لے لیا. اللہ بڑھایا ہوگا معرفت علی کی میں حاصل ہوئے جنہ ولی کا عرفان سی انہوں نے رسول سکھا کر ہی نہیں ہے. سنیے اور یاد کیجئے حضرت علی فرماتے مولا علی فرماتے جس دریائے شراب گر جائے جس دریائے شراب گر جائے وہ دریا خشک ہو جائے وہ تھے گھاس ہو سوے. جس دریائے شراب گر جائے دریا بہتا پیا ہوئے شراب گر جائے شراب گرن کے بعد دریا خشک ہو جائے اس نے میدان گھاس اگ پوے. میں علی اپنے گھوڑے کو اس گھاس پہ چرانا پسند نہیں کرتا. بھائی تو میں علی اس جگہ سے اپنے گھوڑے کو گھاس چرانا پسند نہیں کرتا. جڑا پیتا شراب ہے وہ تو چرس پیتا ہے وہ تو سوٹے مارتا ہے وہ تو بھنگ پیتا ہے وہ تو آتا ہے میں علی کا بڑا بلنگا. سوچو تو صحیح کام یزید آئے تو مریدی علی نہ یہ سمجھ آئی کوئی نا کام سارے یزید آئے 14 بنتے اور کسی پر 14 معصوم نے 12 امام نے 12.5 نہیں 1250 سے بھی زیادہ ہے. یہ میں پھر بھی نہیں گرو دیسا تو ساڑھے کڑے امام نے. حضرات میں سوال کہے کرنا بھائی 12 ایک امام ایسا سکھا دے ہو جن نے بھانگ گھوٹن کا حکم دیتا ہو یا چرس بھاڑے کا صحبت رکھی ہوئے جی یا چرس پینا یا پیار کا کوئی تعلق بنایا ہو. یہ سمجھ آئی ہوئی مہربانی ہوئی اللہ تعالیٰ توفیق دے جڑا بندہ ایسے افعال کبیحہ کرتا ہے نا خدا اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں. وہ بالکل اہل سنت مبارک ہے. بھنگیاں اور چسیاں کا مطلب ہو رہے اہل سنت کا عقیدہ ہو رہے. محرم شریف کا آغاز ہے اہل سنت محرم کے اندر کوئی 4 مہینہ پوٹیاں نہیں کرتے. نہ اہل سنت نہانا چھوڑ دے نہ اہل سنت کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھ دے کہ ایسی علامات سوگ بنائیے. علامات سوگ اختیار کرنے کی اہل سنت کو کوئی ضرورت دل میں کوئی سوگ نہیں ساتے. جدو 10 وقت کا دینا ہے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اپنے اہل و عیال میں نصرت کرو خوب کھانا پکاؤ ٹھنڈا پانی پلاؤ شربت بناؤ کھانا کھلاؤ اور اس میں امام حسین صاحب تھے
اصال ثواب اور بلندی درجات واسطے تسی تقسیم کر سکتے ہو نیاز امام حسین پاک کے نام سے نیاز تقسیم کرو، کھانا تقسیم کرو، خود بھی کھا سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، یہ حضور کی سنت ہے، اور کیوں میں 10 ریاستی میں منانا چاہیے۔ 10 محرم کا حضور نے روزہ رکھا اور اس روزے کا ثواب بیان کر کر ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ رکھنا پورے سال کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا اہم ہے کہ 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ، آخری روزہ جب عاشورہ کا حضور نے رکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں ظاہر ہوا حیات تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، لہذا بہت ضروری اچھی عمل یہ ہے کہ بندہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے اور 10 محرم کا بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، لیکن 10 محرم کو خوشی کرنا اور خوشی منانا یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ، یہ یزیدیاں کا عقیدہ ہے۔ کچھ مولوی 10 محرم میں شادی کرنی ہے یا 10 محرم کو خوشی کر دے، 10 محرم کو خوشی کرنا بھی ایک غلط ہے اور اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ خوشی کرنی اور خوشی منانی یہ بھی اہل سنت کے عقیدے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اسی پیرائیں چلوٹیاں نہیں رہتے، 4 پائیاں پوچھیاں نہیں کرتے، بچیاں کو قیدی کرنا اور انہیں سنگل پہنانے اور انہوں نے واسطے ایسے افعال کرنے اور گھوڑیاں میاں اور آرام کیاں منتا مننیاں یہ بھی اہل سنت جائز نہیں ہے۔ میں اچھا سے جو طریقہ 10 محرم کو کھانا کھلاؤ، اپنے مربع دوستان تقسیم کرو، محلے دار غریبان تقسیم کرو، اپنے آس پاس یا راستے سے ٹھنڈا پانی، کیونکہ امام حسین پاک نے فرمایا سی جب ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد رکھے۔ لہذا اگر کوئی اس کربلا دے پیاس سے سید زادے دا پیاسیاں سید زادیاں دے نظرانہ عقیدت واسطے ٹھنڈا پانی اگر کسی سکیم پلا دے تو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا افضل صدقہ دی ماؤ۔ یہ دلتے میں کہ گفتگو کرنی ہے کہ سید نے کس لفظ نے فرمایا کہ تو پیاس سے پانی پیو ٹھنڈا تو حسین کی پیاس یاد رکھیں۔ ایک اس عالم نے فرمایا اور کس طریق لے اور کس سوچنا فرمایا کہ گفتگو ضرور ہوگی، لیکن پانی پلاؤ اپنے اپنے جگہ تے اپنے اپنے سنگیاں یا 10 محرم والے سنت کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، سارے کو اٹھے اہتمام کرو، چاہے ایک بالٹی، چاہے ایک گھڑا، چاہے ایک شاپر، چاہے ٹھنڈا پانی منرل واٹر نیسلے جو بھی مل جائے، جوس تقسیم کرو، انہاں دے نام دے تو ایک بہت بڑے اجر کا باعث ہوئے گا۔ جو تے کثیر تعداد اہل سنت بیٹھے ہوتے ہیں، اسی نہ خوشی کرتے ہیں تے نہ غم کرتے ہیں، لیکن اسی ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں۔ اگر ساڑی آنکھ میں چوت ہوا جاتا تو اسی یہ سمجھتے ہیں کہ سنت رسول حسین کی شہادت کو یاد کر کے رونا، حضور آپ اپنے نواسے کی شہادت کو یاد کر کے روئے، لہذا رونا حضور کی سنت مبارکہ ٹھہر گیا۔ اگر کوئی سکی اپنے آنسو دنیا میں کسی چیز کا تصابی کرنا چاہے تو ہمیں حسین میں نکلے وقت اس دنیا کی ہر قیمتی چیز کو زیادہ قیمتی۔ حضرت محترم اپنے سارے سنگی اس بات کو جڑے بچے موبائل رکھتے ہو یاد کر لو، اہل سنت کا مرثیہ اور نوا خانیاں اور موبائل ماتم والیاں لانیاں یہ اہل سنت کے مسئلے اور عقیدے میں جائز نہ لانا چاہیے نہ سننا چاہیے، اور ایسی مجالس کے اندر شریک ہونا جتنے غیر شرعی امور ہون اور بد مذہب لوگوں کی مجالس کے اندر جتنے صحابہ کرام کی بیعت ہوئے اور اصحاب رسول اور ازواج رسول کی بیعت بھی کرنی ہوئی، اس مجالس سے شریک ہونا اور انہوں نے کو خامی اور مرثیہ خامی ہوگی یہ تواڈے واسطے جائز نہیں۔ تمہاروں نہیں چاہیے ایسی جگہ پہ جاؤ جتنے ایسے چیز اور ایسے امور ہوں، انہوں کا عقیدہ ہے انہوں نے مبارک ہوئے، وہ اپنے عقیدے کے اظہار واسطے جو طریقہ مناسب سمجھن انہوں نے وہ حق حاصل ہے۔ سانوں اپنے عقیدے کے مطابق امام علی مقام دے جو طریق نے
متعین کیتے اور جو سارے بزرگاں نے سانو دسیا وہ مطابق سانو وہ چلنا چاہیے. یہ سارے بھائی عمل کرو اور موبائل کے اندر ماتم والی ٹونا بالکل نہیں لانیاں چاہیے اور دعا خانی سننی اور دعا خانیاں نے جو واقعات نے انہوں نے سننا یہ بالکل شرعاً اہل سنت واسطے ممنوع ہے. یہ بھی اور نالے بھی سن لو ایسے عرس اور ایسے جڑے بابے نے جڑے قوم کو نشے کی طرف لے جاتے ہیں اور نشہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور نشہ فروخت کرتے ہیں نشہ بیچتے ہیں اور جتنے نشہ عام چلتا ہوئے اور بھنگ اور چرس کرتی ہوئے ایسے عرساں سے اور ایسے واقعات کے مزارات پہ جانا بالکل حرام ہے اور اہل سنت کا اتنے جانا اہل سنت عقیدے کی توہین ہے. ایسے لوگوں کا اہل سنت میں کوئی تعلق نہیں ہے یا اللہ کے ایسے بیڑیاں کے عرساں سے بھی اہل سنت کا تماشا دیکھنے واسطے جانا بالکل جائز نہیں ہے. اس محفل اور اس سے شرکت کریا کرو جس جگہ سے ہر کام اللہ کی کتاب اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہوتا ہوئے اتنی شرکت کریا کرو. مزید مسائل انشاءاللہ آگے جمعہ مبارک تھے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی سب بھائیوں کو جزائے خیر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی دوست مسافر نہ شادت اور میں فریا نے نہ کوئی دیوان دے لوگ جا گئے سارے تنگیب تھے جنرات کے شریف تھے چار محرم کی 4 تاریخ